محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 124 کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات کے ذریعے، چند باتوں کے ذریعے آزمایا، تو حضرت ابراہیم نے ان تمام امتحانات میں کامیابی حاصل کر لیا، ان تمام کو پورا کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا دیا؟ انعام یہ دیا، اللہ نے کہا قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں آپ کو سارے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، پیشوا بنانے والا ہوں، رہنما بنانے والا ہوں۔ تو محترم سامعین کرام، آیت کے مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع ہے سیرت ابراہیمی اسباق و دروس۔ ابھی ہم نے سوموار کے دن عید الاضحیٰ منائی، اور اس دن ہم نے قربانی کا ایک عمل انجام دیا۔ قربانی کا یہ عمل دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے اور ان کا ایک عمل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اس عمل کو اتنا پسند فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو قیامت تک آنے والے ساری انسانیت کے لیے، سارے اہل ایمان کے لیے، سارے اہل اسلام کے لیے نافذ کر دیا، جاری کر دیا۔ اگر اس موقع سے عید الاضحیٰ کا موقع آئے، عید قرباں کا موقع آئے، اور اس موقع سے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ نہ کریں، ان کی سیرت کو بیان نہ کریں، تو یہ بات بڑی محرومی کی ہو جائے گی، یہ بات غیر مناسب کہلائے گی کہ ان کا عمل انجام دیں لیکن ان کی سیرت کو بیان نہ کیا جائے، ان کی سیرت میں جو اسباق ہیں، جو دروس ہیں، اس کو بیان نہ کیا جائے، اس کو نہیں سمجھا جائے، یہ بڑی غیر مناسب بات ہو جائے گی اور بڑی غیر محرومی کی بات ہو جائے گی۔ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت بڑا مقام ہے، اور یہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر انبیاء میں سے آتے ہیں، نبیوں میں سے آتے ہیں، ان کا مقام بڑا اونچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جگری دوست بنایا ہے۔ جگری دوست، ایک ہوتے ہیں دوست اور ایک ہوتا ہے جگری دوست، دونوں میں فرق ہے۔ آپ کسی سے بات کریں، کسی کے پاس جائیں، بیٹھ کر دو باتیں کر لیں، وہ آپ کے ایک ساتھی ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے جگری دوست، اپنی باتوں کو شیئر کرنا، اس کی غم میں، اس کی خوشی میں شریک ہونا، یہاں تک کہ اس کی اپنی جان دے دینا اس کی محبت میں، یہ ہوتا ہے جگری دوست۔ اس سے بڑھ کر بھی یہی بات کو جب یہ بات بولا جائے گا جگری دوست کے تعلق سے، تو اس کے لیے خلیل کا لفظ آتا ہے عربی زبان میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جگری دوست بنا لیا ہے، خلیل بنایا ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل، اپنا گہرا دوست بنا لیا ہے۔ تو جو اللہ کا گہرا دوست ہو، جو اللہ کا خلیل ہو، اس کا مقام، اس کے فضیلت کا کیا کہنا، اس کی شان کا کیا کہنا۔ تو اس موقع سے ہم ان کا تذکرہ ہم بیان نہ کریں، یوں ہی یہ مہینہ گزر جائے، یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہو جائے گی۔ تو آئیے ذرا ہم ان کی پوری سیرت تو بیان نہیں کر پائیں گے اس خطبہ جمعے کے اندر میں، چونکہ بڑا مختصر ہوتا ہے، لیکن آئیے ذرا ہم ان مختصر خطبہ جمعے کے اندر میں چنندہ منتخب ان کی سیرت سے،
ان کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا درس ملتا ہے، کیا نصیحتیں ملتی ہیں، آئیے ان کو ذرا ہم دیکھنا چاہیں گے تاکہ ہم ان کی زندگیوں سے ہم سبق لیں اور درس حاصل کریں۔ دیکھیں سیرت ابراہیمی میں سب سے پہلا ہمیں درس سے یہ سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کی خاطر ہجرت کر جانا، دین اسلام کے لیے ہجرت کر جانا، مطلب یہ ہے کہ آپ جس جگہ رہ رہے ہوں، آپ جس ملک میں رہ رہے ہوں، آپ جس شہر میں رہ رہے ہوں، اگر اس شہر میں اس ملک میں جینا دوبھر ہو جائے، اسلام کو ماننا، اسلام پر عمل کرنا دوبھر ہو جائے، مشکل ہو جائے، اور آپ کے لیے یہ سہولت میسر ہو، یہ سہولت ہو کہ آپ اس شہر کو چھوڑ کر، اس گاؤں کو چھوڑ کر، اس ملک کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں، تو آپ کو چلے جانا چاہیے، آپ کو وہ شہر وہ جگہ چھوڑ دینا چاہیے اور ایسی جگہ آپ کو چلے جانا چاہیے جہاں بالکل آرام سے اور سکون سے اللہ کی عبادات کر سکیں، اللہ کی توحید کو مان سکیں، کفر شرک کو چھوڑ سکیں۔ آپ دیکھیں، آپ اس میں یہ سبق ملتا ہے۔ دیکھیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو دعوت دی اور تبلیغ کیا تو باپ نے کیا کہا؟ باپ نے یہ کہا لئن لم تنتہ لأرجمنک وہجرنی ملیہ، اے ابراہیم تو اس سے باز آ جا، تو مجھے مت روک، معبودان باطلہ کی پوجا کرنے سے مت روک، تو اس سے باز آ جا، تو یہ کام مت کر، اگر تو نہیں سنے گا، اگر تو میری بات نہیں مانے گا، لأرجمنک میں تمہیں پتھر سے مار مار کے سنگسار کر دوں گا، بالکل مار دوں گا، جان سے مار دوں گا، ورنہ تو وہجرنی ملیہ، ورنہ تو میری نظروں سے دور ہو جا، بھاگ جا یہاں سے، تو یہاں سے نکل جا۔ دیکھیں حضرت ابراہیم اپنے وقت کے نبی ہیں، اپنے وقت کے رسول ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، کیا جواب ملا؟ قال سلام علیک، اخلاق سے، نرمی سے، قال سلام علیک، اے میرے ابو جان میں یہاں سے جا رہا ہوں، آپ پر سلامتی ہو، میں آپ کے لیے اللہ سے معافی چاہوں گا، وَآتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں تمہیں اور ان تمام لوگوں کو میں یہاں سے چھوڑ کے جا رہا ہوں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، میں یہاں رہوں گا نہیں، وہ چلے گئے، وہ وہاں چھوڑ دیا، وہ جگہ چھوڑ دیا۔ اس سے سبق یہ ملا، یہ نصیحت یہ ملی ہم اہل ایمان کے لیے کہ ایسی جگہ جہاں پر رہ رہے ہوں، آپ کے گھر میں، آپ کے گھرانے میں آپ کو رہنا مشکل ہو جائے، دعوت و تبلیغ کرنا مشکل ہو جائے، آپ عمل نہیں کر پائیں تو آپ کو وہ جگہ چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ ہے پہلی نصیحت اور پہلا درس۔ اسی طریقے سے درس نمبر 2 کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ میں نرمی اختیار کیا جائے، نرمی برتا جائے۔ دیکھیں آپ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو دعوت دی تو دیکھیے ذرا لہجہ کیا تھا، انداز کیا تھا۔ اذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب۔ دیکھیں انداز، لہجہ دیکھیں آپ۔ اذ قال لأبيه يا أبتي، اے میری ابو جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ دیکھ سکے، نہ سن سکے اور نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکے؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میری ابو جان میرے پاس علم آ چکا ہے، میرے پاس وحی آ چکی ہے، بس اے میری ابو جان فاتبعنی، آپ میری پیروی کیجئے، آپ میری بات کو مان لیجئے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔
پھر کیا کہا؟ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میری ابو جان آپ شیطان کی پیروی مت کیجیے، آپ شیطان کی پوجا مت کیجیے، آپ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کھلم کھلا نافرمان ہے، دشمن ہے، آپ اس کی بات مانیں گے آپ؟ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے میری ابو جان میں ڈر رہا ہوں، مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے، اگر آپ میری بات کو نہیں مانیں گے آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا، اگر عذاب آ گیا پھر تو آپ شیطان کے والی بن جائیں گے آپ۔ دیکھیں کیا نرمی ہے، کیا انداز ہے، وقت کے نبی ہیں، وقت کے رسول ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اے میری ابو جان، اے میری ابو جان، دعوت کا انداز دیکھیں، لہجہ دیکھیں، لہجہ۔ اور آج ہمارا ماحول کیا ہے، ہمارا معاشرہ کیا ہو گیا ہے، ذرا سی حدیث آ جاتی ہے، ذرا سا علم آ جاتا ہے، اپنے سامنے والے کو سمجھتے ہی بالکل پکا جاہل ہے، یہ کیا عقل، وہ تکبر، وہ غرور، ہم غرور سے بات کرتے ہیں، کیوں؟ میرے پاس حق آ چکا ہے، میرے پاس علم آ چکی ہے، ہم تم کو جاہل سمجھیں گے ہم، اور بڑی تلخی انداز میں دعوت دیتے ہیں اس کو، تلخی انداز میں۔ دیکھیں حق کڑوی ضرور ہوتی ہے لیکن اس کو انداز اچھی طریقے سے اپنانا چاہیے، حق کڑوا ضرور ہوتا ہے لیکن اس کو اچھے انداز سے پیش کیا جائے۔ دیکھیں آپ ڈاکٹر جب دوا دیتا ہے آپ کو تو کیا کرتا ہے؟ جھڑکتا ہے، مارتا ہے، پیار سے بات کرتا ہے، وہ پیار سے، جان رہا ہے کہ آپ کے لیے دوا کڑوی ہے لیکن پیار سے بولتا ہے اس کو آپ صبح شام کھائیں آپ۔ تو ایک معلم، ایک مبلغ ڈاکٹر کی طرح ہوتا ہے، اسے جھلکنا نہیں چاہیے، ماننا نہیں ماننا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، منوانا نہیں منوانا، ہدایت دینا نہیں دینا یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ فذکر انما انت مذکر، آپ پہنچا دیجیے، آپ داروغہ نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے دعوت دی حضرت ابو طالب کو، کیا کان میں کہہ دیجیے آپ، لیکن کبھی زور نہیں کیا۔ تو ہمیں نرمی اختیار کرنا چاہیے۔ آج ہمارا خاص کے نوجوان طبقہ جب اس میں آ جاتا ہے تو اس کی باتوں میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، لہجہ بدل جاتا ہے، اپنے سامنے والے کو بڑا حقیر سمجھتا ہے، بڑا گرا ہوا سمجھتا ہے، لیکن دیکھیں یہ طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور انبیاء کرام کا نہیں ہے۔ دیکھیں آپ ایک بات ذرا سوچیں، آپ فرعون سے کوئی بڑا باغی ہو سکتا ہے دنیا کے اندر میں؟ فرعون سے بڑا باغی سرکش ہو سکتا ہے اس دنیا کے اندر میں؟ سب سے بڑا باغی تھا، سرکش تھا، بچوں کو قتل کرتا تھا وہ زندہ، اور یہاں تک کہ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا، انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ لیکن دیکھیں آپ تبلیغ کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اور حضرت ہارون کو یہ حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، اس کو تبلیغ کرنا، اس کو سمجھانا، لیکن کیسے؟ دیکھیں فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جب اس سے بات کرنا تم دونوں تو نرمی سے بات کرنا۔ فرعون اپنی جگہ پر ہے، دیکھیں اللہ خود حکم دے رہا ہے، فرعون کتنا بڑا تھا، باغی تھا، سرکش تھا، اس سے بڑا ہو سکتا دنیا کے اندر میں، لیکن جب وہاں بھی جاؤ تو جب تبلیغ کرنا تو فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی سے بات کرنا، اس سے سمجھانا اچھے سے، سختی سے نہیں ایسا کرو تو ایسا کرو نہیں، بس حکم دے دینا ہے۔ کیوں؟ نرمی میں اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے کہ لعلہ یتذکر ویخشی، ہو سکتا ہے نرمی یہ دیکھ کر، یہ لہجہ دیکھ کر یہ تذکر ہو، نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے وہ۔ اتنی طاقت قوت ہوتی ہے نرمی کے اندر میں کہ نہیں بات ماننے والا آدمی بھی آپ کی بات مان لے گا، اور سختی میں اتنی بالکل بد تہذیبی ہے اور خرابی ہے کہ صحیح بات ماننے والا بھی آدمی صحیح بات کو نہیں مانے گا۔ یہ فرق ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں اخلاق، اخلاق سے، نرمی سے، اور اچھا لہجہ آپ کا ہونا چاہیے تبلیغ کے اندر میں۔ یہ طریقہ ہمیں ملتا ہے اس سیرت ابراہیمی سے۔ دیکھیں آپ اسی طرح درس نمبر 3 کیا ہے؟ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کرام کی ہوتی ہے۔ سارے لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ نبی کی ہوتی ہے، رسول کی ہوتی ہے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، کسی صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اشد بلاء، کہ سب سے زیادہ مصیبتیں کس پر آتی ہے؟ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
الانبیاء ثم الامثل فالامثل، انبیاء پر مصیبتیں زیادہ آتی ہیں، پھر انبیاء سے جو زیادہ قریب ہوگا، انبیاء کے وارثین کون ہیں آج کے زمانے میں اور قیامت تک؟ علماء کرام۔ تو جو انبیاء سے زیادہ قریب ہوگا تقوی میں، طہارت میں، ایمان میں، عمل میں، اس پر مصیبتیں زیادہ آئیں گی، یہ قیامت تک ایسا ہوگا، حدیث پاک موجود ہے۔ تو زیادہ جو تقوی کے لحاظ سے ایمان میں زیادہ آگے بڑھا ہوا ہوگا اس پر مصیبتیں زیادہ آتی ہیں۔ اور ایک نمونہ یہاں مجھے ملتا ہے سیرت ابراہیمی کے اندر میں، حضرت ابراہیم پر شروع سے مصیبتیں آئیں۔ دیکھیں آپ، جب آنکھ کھولا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے، وہ بت پرستی کا اڈا تھا، مرکز تھا، اپنے باپ کو دعوت دیا، باپ نے گھر سے نکال دیا، پھر جب قوم کو دعوت دیا، بادشاہ کو دعوت دیا، اس وقت کے جو بادشاہ تھا حاکم نمرود، اس کو دعوت دیا تو کیا کیا بادشاہ نے، لوگوں نے، قوموں نے آگ میں ڈال دیا۔ یہ بھی آزمائش، یہ بھی آزمائش۔ پھر جب نکاح ہوئی، شادی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی، تو نکاح ہونے کے بعد، شادی ہونے کے بعد ایک لمبے زمانے تک اولاد ہی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ بات آتی ہے کہ 80 سال کی عمر میں اولاد نصیب ہوئی اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، یہاں تک کہ مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے میں اولاد مل رہی ہے کس کو؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ اور یہ بات خود اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ کیا جب اولاد مل گئی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو تو اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، وہ کیا؟ الحمدللہ الذی وہب لی، ساری کی ساری تعریفات اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، وہب لی علی الکبر، جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل دیا، اسحاق دیا۔ تو یہ بھی آزمائش، اولاد کا نہیں ملنا۔ عام طور سے اولاد کب نصیب ہوتی ہے؟ جوانی کے اوقات میں، لیکن دیکھیں یہاں اولاد کب مل رہی ہے؟ بڑھاپے میں۔ یہ آزمائش ہے کہ نہیں؟ بہت بڑی آزمائش ہے یہ۔ کیا سمجھ رہے ہیں آج کے زمانے کے لحاظ سے؟ اگر آج شادی ہو جائے، کسی کا نکاح ہو جائے، 1 سال گزر جائے، 2 سال گزر جائے، شروع ہو جاتی ہے پورے محلے میں بات، اولاد کچھ نہیں، کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے؟ لیکن دیکھیے یہ بھی آزمائش ہے، اولاد کا نہیں ملنا، بڑھاپے میں جا کے ملنا، یہ بڑی آزمائش ہے۔ یہ بھی دیکھ لیجیے آپ، جب اولاد مل بھی گئی بڑھاپے میں، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے اپنے خلیل کو؟ دیکھیں اللہ کا خلیل ہے، دیکھیں آزمائش زیادہ ہو رہی ہے، حالانکہ ہونا ہی چاہیے۔ آج دنیا میں کیا ہوتا ہے، ہمارا مسئلہ الٹا ہوتا ہے، جس کو ہم زیادہ پسند کرتے ہیں نا اس کو مصیبت دیتے ہیں، نہیں دیتے ہیں۔ بیوی، بچے، والدین، اب زیادہ چاہتی ہیں نا اس کو مصیبت دیں گے، نہیں دیں گے نا آپ، کیوں؟ زیادہ قریب ہوتا ہے، بیوی بچے آپ سے زیادہ قریب۔ لیکن یہاں دیکھیں آپ، اللہ کا خلیل کون ہے؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، گہرا دوست ہے، جگری ہے دوست۔ لیکن دیکھیں آزمائشیں زیادہ آ رہی ہیں، کیوں؟ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا دستور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزمائشیں زیادہ دیتا ہے، امتحانات زیادہ لیتا ہے اس سے۔ تو دیکھیں اولاد مل بھی گئی تو کیا حکم ہوا؟ حکم یہ ہوا کہ اپنی بیوی اور بچے کو بھی آب و گیا ریگستان میں چھوڑ دو، وہاں سے نکل جاؤ تم، اپنی بیوی بچوں کو بھی آب و گیا ریگستان میں جہاں ایک پودا بھی نہیں ہے وہاں چھوڑ دو۔ چھوڑ دیا، نکل گئے اللہ کی خاطر، ملک بھی نہیں دیکھا۔ یہاں تک یہ بات روایت میں آتی ہے کہ ان کی بیوی آواز دے رہی تھی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ مجھے چھوڑ کر، چھوٹے بچے ہیں، یہاں پیڑ پودا نہیں ہے، درخت نہیں ہے، پانی پینے کا نہیں ہے، ہم کہاں جائیں گے ہم؟ لیکن وہ چلے گئے، ملک بھی نہیں دیکھا ایسے کر کے۔ یہ ہے مقام، یہ ہے نبی کا، رسول کا مقام، کہ اتنی توکل، اتنی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتی ہے۔ وہ ملک چلے گئے۔ پھر وہ واقعہ کافی لمبا ہے، جب تڑپنے لگے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام پیاس کی شدت سے، تو پار کے رگڑنے لگے، حکم دیا فرشتے آئے، پیر کو رگڑا، وہیں سے زمزم کا پانی شروع ہو گیا، اور یہ قیامت تک جاری ہے، اب تک جاری رہے گا یہ۔ تو دیکھیے آپ آزمائش ہے کہ نہیں ہے؟ چھوڑ دو۔ اور ذرا سنیے، ذرا سا اور بڑے ہوئے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، اتنا بڑے ہو گئے کہ جب اپنے باپ کا سہارا بن گئے، جب لاٹھی بن گئے۔ دیکھیے بیٹا، خاص کے لڑکا جب بڑا ہوتا ہے تو باپ کو ایک سہارا ہو جاتا ہے، ایک امید بن جاتی ہے، چلو میرا بیٹا بڑا ہو گیا، اب میرا کام آئے گا، اب میرا تعاون کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، قربان جائیں، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام۔ جب حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام بڑے ہو گئے اور ایسے عمر کو پہنچ گئے، جب یہ چلنے لگے،
دوڑنے لگیں. مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں یہاں دوڑنے سے مراد وہ وقت ہے جب اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے کام آنے کے وقت ان کی عمر ہو گئی. جب ساتھ دینے کا وقت آیا تو اللہ نے کہا ذبح کر دو اس کو. فانظر ماذا ترى، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ذبح کر رہا ہوں، خواب میں دیکھ لیا میں ذبح کر رہا ہوں. تو کیا کہا اپنے بیٹے اسماعیل سے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کی رائے کیا ہے؟ اب ذبح کر دیجیے. آپ کتنی کڑی آزمائش، ایک تو اولاد ملی اتنی لمبے زمانے کے بعد ملی، اور جب بچہ بڑا ہو گیا ذرا سوچیے، آپ تصور کیجیے آپ اس کو، آپ کا ایک بیٹا ہی ہو، ایک بیٹا ہو، اور آپ بوڑھا ہو چکے ہوں، آپ ضعیف ہو چکے ہوں، اور ضعیفی کے وقت میں آپ کی اولاد بڑی ہوئی، آپ نے امید باندھ لی، آپ کا وہ بیٹا آپ کا سہارا بن گیا، چلو میرا آپ کام آئے گا. اللہ نے کہا نہیں، اب ذبح کرو اس کو. فوراً وہ چلے گئے ذبح کرنے کے لیے، ذرا سوچا بھی نہیں، تأمل بھی نہیں کیا، ذبح کرنے لگے. جب ذبح کرنا شروع کیا اللہ نے آواز دی وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے میرے محبوب، اے ابراہیم، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، آپ نے خواب کو سچا ثابت کر دیا. اب بس اب یہاں سے مت کریں آپ. میرے امتحان لینا ذبح کروانا مقصود نہیں تھا، بس امتحان لینا مقصود تھا. میرا محبوب جو ہے، میرا جگری دوست ہے، مجھے کتنا ماننے والا ہے، مجھے کتنا چاہنے والا ہے، تو آپ کامیاب ہو گئے، آپ کامیاب ہو گئے، آپ اب ذبح مت کریں. آپ یہ ہے قربانی ہے. تو آزمائش ہے، اور تو مکمل پوری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ کا مصیبتوں سے، امتحانات سے بھرا ہوا ہے. اسی طریقے سے چوتھا سبق نمبر 4 کیا ہے؟ اولاد دینے کے اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. حضرت ابراہیم نے اولاد کس سے مانگی؟ کسی غیر اللہ سے مانگی؟ نہیں، اللہ سے مانگی. ربی حب لی من الصالحین. اس سے یہ سبق ملا، یہ درس ملا، اولاد کی ہر چیز دینے کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. یہاں تک کہ حدیث میں بات آتی ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ اگر آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو. تو اولاد تو بہت بڑی بات ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے. اسی طریقے سے درس نمبر 5 کیا ہے؟ اپنی اولاد کی اصلاح کی فکر آپ کو ہونی چاہیے. دیکھیں ابھی اسماعیل پیدا ہوئے نہیں ہیں، ہونے سے پہلے ہی دعا کر رہے ہیں کیا؟ ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالح اولاد نصیب فرما. اور کیا دعا کر رہے ہیں؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا. اور کیا دعا کر رہے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے میرے رب مجھے اور میری ذریت کو، میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. تو ابھی سے دعا کر رہے ہیں، اولاد ہوئی ابھی نہیں ہے، ابھی سے دعا کر رہے ہیں وہ. تو اپنی اولاد کی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے. ایسا نہ سوچیں کہ فکر نہ کریں آپ، اصلاح اگر نہیں کریں گے آپ ان اولاد کی، جیسا کہ آج زمانہ چل رہا ہے، تو یہی اولاد جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اتنا قریبی ہیں، یہی اولاد بڑے ہونے کے بعد، خصوصاً شادی کرنے کے بعد، یہی اولاد آپ کو دھکے مار کے باہر نکال لے گی. اصلاح کی فکر ابھی سے ہونی چاہیے. مجھے یاد آ رہا ہے، میں نے کہیں پڑھا، کسی سائل نے کسی عالم دین سے سوال کیا کہ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ اولاد کی تربیت کا اچھا وقت کب ہے؟ تو کہا، عالم نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ تمہاری اولاد کی عمر ابھی کتنی ہو رہی ہے؟ عمر ابھی کتنی ہوئی؟ بلا 3 سال. بل وقت اب گزر گیا، تم نے تاخیر کر دیا، تم نے لیٹ کر دیا، وقت اب گزر گیا. تربیت اولاد کا صحیح وقت شادی سے پہلے ہے. جب شادی کریں آپ، نکاح کریں آپ، تو بیوی کو نیک لے کر آئیں. جب بیوی نیک ہوگی تو اولاد بھی نیک ہوگی. اب تو شادی ہو گئی، آپ کے بچے بھی ہو گئے، اب جو ہے وہ تو بھگتنا پڑے گا آپ کو. تو تربیت اولاد کا صحیح وقت کیا ہے؟ نکاح سے پہلے. نکاح سے پہلے دیکھیے کہ آپ جو بیوی کا انتخاب کر رہے ہیں وہ لڑکی کیسی ہو، دیندار ہے کہ نہیں ہے، تقوی ہے کہ نہیں ہے، طہارت ہے کہ نہیں ہے، ایمان ہے کہ نہیں ہے، توحید ہے کہ نہیں ہے، اخلاق ہے کہ نہیں، اس کو دیکھ لیجیے آپ. شادی کے بعد تب تو آپ کو لے کے چلنا ہی پڑے گا. تو تربیت اولاد کا صحیح وقت کیا ہے؟ شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے. تو یہ خیال ہونا چاہیے. اسی طریقے سے سبق نمبر 6 کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ
اسباب کا محتاج نہیں ہیں۔ دیکھیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اولاد کب دی؟ بڑھاپے میں، لیکن عام طور سے اولاد کا وقت کیا ہوتا ہے؟ جوانی کے اوقات میں نا، لیکن اللہ کا اولاد دے رہا ہے ان کو بڑھاپے کے وقت میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کی کمزوری کے باوجود بھی اولاد دے سکتا ہے۔ دیکھیے اسباب ہے لیکن کمزور ہے نا، دونوں بوڑھے ضعیف ہو چکے ہیں، بیوی بھی اور شوہر بھی، تو اسباب یہاں کمزور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کا نعوذ باللہ محتاج نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کی کمزوری کے باوجود بھی اللہ آپ کو عطا کر سکتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی دیکھ لیجیے آپ، اسباب نہ بھی ہو پھر بھی اللہ آپ کو دے سکتا ہے، اسباب کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی اللہ آپ کو دے سکتا ہے۔ یہ اللہ کا مقام ہے، اللہ کی شان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی؟ ان کے باپ ہیں؟ نہیں ہیں۔ اللہ دیا کہ نہیں دیا؟ اسباب یہاں کچھ بھی نہیں ہے، ظاہری اسباب، اللہ دیا کہ نہیں دیا؟ تو اللہ نعوذ باللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ یہ بھی دیکھ لیجیے آپ، اور مقام دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، سارا اسباب ہو، سارے وسائل ہوں، اللہ نہیں دینا چاہے نہیں دے گا آپ کو، قرآن میں موجود ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، بانجھ، کوئی اولاد نہیں، نہ لڑکا نہ لڑکی۔ وسائل ہو تب بھی اللہ، کمزور ہو پھر بھی دے، وسائل کچھ بھی نہ ہو پھر بھی دے دے، وسائل سب کچھ ہو پھر بھی اللہ نہ دے۔ یہ اللہ کی شان، اللہ کا مقام، جو چاہے اللہ کرے۔ ہمیں اس سے سبق یہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب کے محتاج ہم لوگ ہیں، انسان ہیں۔ اسی طریقے سے دیکھیں آپ، سبق نمبر 7 کیا ہے؟ نیک کام میں اولاد سے مشورہ کرنا ہے۔ دیکھیں آپ، حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا، فنظر انی اذبحک، میں ذبح کر رہا ہوں اسماعیل کو۔ تو پھر مشورہ لیا، بیٹے کے پاس گئے، اسماعیل کے پاس گئے اور یہ ان سے مشورہ لیا، رائے لیا۔ فنظر ماذا تری، آپ کی اس میں رائے کیا ہے؟ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ دیکھیے آپ، اس میں کیا ضرورت تھی مشورہ کرنے کی؟ ان کو کیا ضرورت تھی؟ نبی تو نبی ہوتے ہیں نا، اور نبی کی خواب وہی ہوتی ہے، فوراً عمل کر دینا چاہیے، شروع، چلو عمل کر دو۔ مشورہ کیوں لیں گے اپنے بیٹے سے ہم کہ آپ کی رائے کیا ہے؟ رائے کس میں لی جاتی ہے؟ جو چیز جائز ہو اس میں لی جاتی ہے۔ لیکن دیکھیے یہاں سکھایا جا رہا ہے، یہاں درس دیا جا رہا ہے، جب ابراہیم نے خواب دیکھا تو اپنے بیٹے کے پاس گئے، فنظر ماذا تری، میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو اسماعیل آپ کی رائے کیا ہے؟ تو بیٹا بھی نبی ہونے والا تھا، کیا جواب دیا؟ یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی، اے میرے ابو جان جو حکم آپ کو ملا ہے وہ کر دیجیے، آپ کر دیجیے، آپ ان قریب آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ تو بیٹا بھی نیک بخت ہے، نیک صالح، بلا کر دیجیے۔ اس سے پتہ یہ چلا ہر کام، ہر نیک کام میں مشورہ لینا چاہیے اپنی اولاد سے، اس کو چھوڑیے مت، اس کو لے کے چلیے، لیکن اولاد بھی نیک ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں بدکار ہو، خراب ہو، بھی نمازی ہو، اس سے مشورہ لے رہے ہیں آپ۔ یہاں تو اسماعیل نبی رسول، مشورہ اس سے لیا جائے گا، اور اولاد کو بھی چاہیے کہ نیک کام میں اپنے والد کا ساتھ دے، تو دونوں کو یہ کام مل کر کرنا چاہیے۔ مشورہ بھی صحیح لوگوں سے لیا جائے، اور جب مشورہ لیا جائے تو مشورہ دینے والے کو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے سبق نمبر 9 کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو مانگنے سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کا مانگی تھی، اللہ مجھے اولاد دے، تو اولاد دیا، کیا دیا؟ لڑکا بھی دیا، نبی رسول بھی بنے، اور حلیم، فبشرناہ بغلام حلیم، ابراہیم ہم آپ کو بشارت دے رہے ہیں ایک لڑکے کی، اور حلیم، وہ کیسے ہوں گے؟ وہ بردبار ہوں گے، وہ بردبار سہنے والے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا کر دیا، جو مانگا وہ دیا، لیکن اور بڑھا کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے سبق نمبر 10 کیا ہے؟ شریعت کا حکم آ جانے کے بعد بلا چوں چرا عمل کرنا۔ حکم آ گیا، خواب میں دیکھ لیا، ذرا سوچے نہیں، آگے پیچھے نہیں کیا، بس قربان کر دیا اپنے بیٹے کو۔ اسی طریقے سے سبق نمبر 11 کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو نیک عمل کی وجہ سے مقبولیت عطا فرما دیتا ہے، مقبولیت، اسے مقبول کر دیتا ہے، مقبول کر دیا اللہ نے۔ جب قربانی کر لیا، ذبح چھری چلا دیا، تو اللہ نے کہا اس کا انعام دیا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اے نبی ابراہیم آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا، اس کا انعام کیا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم آج کے بعد سے قیامت تک آپ کے ذکر خیر کو، آپ کے اس عمل کو جاری کر دیں گے ہم، اور آج تک جاری ہے، قیامت تک جاری رہنے والا ہے۔ کیوں؟
اللہ نے قبول فرما لیا تو مقبول ہو گئے ابراہیم. سب کی زبان پہ جب بھی عید الاضحیٰ کا وقت آتا ہے ہم اس عمل کو زندہ کرتے ہیں اور یہ عمل کرتے ہیں. کیوں؟ مقبول ہو گیا ان کا یہ عمل. اسی طریقے سے سبق نمبر 12 یہ ہے، پہلے علم حاصل کیا جائے پھر تبلیغ کیا جائے. کیا کہا ابراہیم نے اپنے باپ سے؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے میرے ابو میرے پاس علم آ چکا ہے، بس آپ میری پیروی کیجئے، آپ میری بات کو مان لیجئے. آپ تو دیکھیں علم آنے کے بعد تب یہاں تبلیغ کر رہے ہیں. یہاں کا مسئلہ ہے علم نہیں ہے تبلیغ شروع کر دیا، عقیدے کا پتہ نہیں، منہج کا پتہ نہیں، کیا ہے کچھ پتہ نہیں ہے، تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں سب لوگوں. تو یہ مجاز نہیں ہے. منہج کا پتہ ہونے کے بعد ہی تبلیغ کی شروعات کی جائے. اسی طریقے سے سبق نمبر 13 کیا ہے؟ تبلیغ کی ابتدا پہلے اپنے گھر والوں سے ہونا چاہیے. حضرت ابراہیم نبی بن گئے، رسول بن گئے، دعوت دینے کے لیے کہاں گئے؟ شہر سے باہر. پہلے دعوت کی تبلیغ شروعات کہاں سے ہو رہی؟ تبلیغ اور دعوت کا آغاز اپنے گھر سے ہو رہا ہے، اپنے ابو سے کیا. تو یہ درس ملا، یہ سبق ملا کہ تبلیغ کا آغاز پہلے اپنے گھر والوں سے کیا جائے. بیوی بچے ماں باپ خاندان وہاں سے کیا جائے. ایسا نہیں علم آیا اپنے حق کو جان لیا باہر چلے گئے، شہر کو چھوڑ دیا. یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے. پہلے جب بھی آپ کچھ جانیں کچھ سیکھیں آپ پہلے تبلیغ کہاں کریں گے؟ آپ اپنے گھر والوں سے کریں گے آپ. تو یہ درس نمبر 13 اور بھی اس کے درس نصیحت ہو سکتی ہے، لیکن یہ اتنا گھر سے یہ اسباق مجھے سیرت ابراہیمی سے مجھے ملی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.